अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम टेस्ला की हालिया फरोख्त में कमी, एलॉन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुली हिमायत और ये कि किस तरह पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे बाअसर कंपनियों में से एक के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये मामला सिर्फ गाड़ियों से कहीं बड़ा है। टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो एक ज़बरदस्त चैलेंज का सामना कर रही है और वो है टेस्ला की गिरती हुई सेल। लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केट फ्लक्चुएशन है या एलॉन मस्क का पॉलिटिकल व्यू हमारी तवक्को से ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहा है? टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में दुनिया भर में नुमाया कमी देखने में आई है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि एलॉन मस्क की सदर ट्रंप और बरतानिया और जर्मनी में राइट विंग ग्रुप्स की पॉलिटिकल सपोर्ट ने कस्टमर्स को नाराज कर दिया है। ये ख्याल किया जा रहा है कि एलॉन मस्क की सियासी मुदाखलत दुनिया भर में टेस्ला की फ़रोख्त में कमी की एक बड़ी वजह हो सकती है। जनवरी में टेस्ला की कारकर्दगी जुलाई 2022 के बाद सबसे कम रही, क्योंकि जुलाई 2022 में कोरोना वायरस की वजह से टेस्ला गाड़ियों की प्रोडक्शन में कमी आई थी। जर्मनी, जहां टेस्ला की गीगा फैक्ट्री कायम है, उसमें सालाना बुनियादों पर फरोख्त में 41% की कमी देखने में आई है। ये कमी हैरान कुन है। जनवरी 2025 में जर्मनी में पिछले महीने के मुकाबले में तकरीबन 60% कम टेस्ला गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं। हालांकि तमाम ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओवरऑल सेल्स में 53.5% इजाफा हुआ। यूरोप भर में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। बरतानिया में जनवरी में टेस्ला की फरोख्त में तकरीबन 12% कमी आई। हालांकि यूरोप की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में इस महीने नई रजिस्ट्रेशंस ने रिकॉर्ड कायम किया, जैसा कि फ्रांस में टेस्ला की फरोख्त में 63% कमी वाक़ई हुई, स्वीडन में 44%, नेदरलैंड्स में 42% और नॉर्वे में 38% कमी देखने में आई। बरतानिया में कमी निस्बतन कम रही, जहां फरोख्त में तकरीबन 12% कमी हुई, लेकिन इसके बावजूद वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल रजिस्ट्रेशंस अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के एदादो शुमार से जाहिर होता है कि चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार ग्रुप BYD ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ला की फरोख्त को पीछे छोड़ दिया, जैसा कि अमेरिका की सबसे बड़ी कार मार्केट कैलिफोर्निया में भी यही कुछ इसी तरह का मामला हुआ, जहां 2024 में 1.7 मिलियन से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन टेस्ला की फरोख्त में 12% कमी वाक़ई हुई। अगरचे टेस्ला अब भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी है, लेकिन पिछले साल उसने अपनी तारीख में पहली बार सालाना बुनियादों पर गाड़ियों की डिलीवरीज में कमी रिपोर्ट की। एलॉन मस्क ने ऐलान किया कि कंपनी 2025 में सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही है ताकि फरोख्त में बेहतरी लाई जा सके। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2025 के दौरान टेस्ला मॉडल 3 की फरोख्त में नुमाया कमी देखी गई है, जहां सिर्फ 739 गाड़ियां फरोख्त हुई, जो जनवरी 2024 में होने वाली 1107 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले में 33% कम है। तज्जियाकारों का कहना है कि फिलहाल टेस्ला की फरोख्त में कमी उसके आउटस्पोकन CEO एलॉन मस्क के रवैये से जोड़ना कबल वक्त होगा। उनके मुताबिक यूरोप में फरोख्त में कमी की बड़ी वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर दी जाने वाली इंसेंटिव्स में कमी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम इंसेंटिव्स के बायस कस्टमर्स की तवज्जो निस्बतन सस्ती हाइब्रिड गाड़ियों की जानिब मुंतकिल हो रही है, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा जानी पहचानी हैं और बैटरी चार्जिंग के हवाले से कम परेशान करती हैं। टेस्ला समेत तमाम बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स अब चाइना की सफ़े अव्वल की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी BYD से सख्त मुकाबले का सामना कर रहे हैं। चाइनीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनियां कुछ ममालिक में तेज़ी से मार्केट के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं। सदर ट्रंप की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त महदूद करने के बाद चाइनीज़ कार इंपोर्टर्स को कीमतों में बढ़तरी हासिल होने की तवक्को है। चाइना में तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियां अमूमन कम कीमत और दीगर मार्केट्स में ज़्यादा सस्ती होती हैं। यही वजह है कि यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक ने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर सब्सिडी मुतारिफ करवाई है, ताकि डोमेस्टिक
کار مینوفیکچررز کے لیے مقابلہ آسان بنایا جا سکے۔ قیمت کے علاوہ چائنیز الیکٹرک گاڑیاں جدید ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتی ہیں جو انہیں اپنے کمپیٹیٹرز پر برتری دیتی ہے۔ تاہم ٹیسلا کی ٹیکنالوجی چائنیز الیکٹرک گاڑیوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتی ہے جو قیمت میں فرق کو کم کر سکتی ہے۔ BYD نے پلگ ان ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کے امتزاج کے ذریعے مارکیٹ میں الیکٹرک کاروں کی سست روی کے باوجود اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے اور ہائبرڈ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کمپنی نے 2024 میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت کا نیا ریکارڈ قائم کیا جس میں 1.7 ملین گاڑیوں کی ڈیلیوریز کی گئیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے، لیکن اس نے 2024 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 63% زیادہ ہائبرڈ گاڑیاں فروخت کیں جس سے آلموسٹ 40 ملین گاڑیاں فروخت ہوئیں جو کہ 34% اضافہ ہے۔ BYD نے 2024 میں عالمی سطح پر مختلف اقسام کی نئی گاڑیاں متعارف کرائیں جن میں چھوٹی کاروں سے لے کے بڑی گاڑیاں جن میں یوٹس بھی شامل ہیں، اور اس نے اپنا فوکس ہائبرڈ اور الیکٹرک پاور پر کیا ہے، جبکہ ٹیسلا نے 2024 میں کوئی نیا ماڈل متعارف نہیں کرایا اور اس کی 2 ریسنٹ انٹروڈکشن سائبر ٹرک پک اپ اور فیس لفٹڈ ماڈل 3 سیڈان 2023 میں لانچ کی گئیں۔ سائبر ٹرک گلوبلی سیل نہیں ہوا اور فیس لفٹڈ ماڈل 3 صرف ایک اپ ڈیٹڈ ماڈل تھا اور کوئی مکمل طور پر نیا نہیں تھا۔ ٹیسلا کو اب الیکٹرک گاڑیوں کے سستے ماڈلز میں چائنیز برانڈز کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا میں سب سے سستی ٹیسلا گاڑی $55,000 میں دستیاب ہے، جبکہ دیگر سستے الیکٹرک کار ماڈلز صرف $35,000 سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی مجموعی طلب میں کمی بھی ٹیسلا سمیت اور دیگر کار مینوفیکچررز کے لیے چیلنج بن رہی ہے۔ 2024 میں مسلسل مایوس کن کوارٹرلی سیلز کے بعد ٹیسلا نے ابتدائی طور پر گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کی اور پھر مستقبل میں سستے ماڈلز متعارف کرانے کا وعدہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ مہنگے سائبر ٹرک پر انحصار کرتا جو کسٹمرز کو متوجہ کرنے میں ناکام رہا۔ اگرچہ ٹیسلا نے پچھلے سال اپنی لائن اپ میں سائبر ٹرک کو بڑی تعداد میں شامل کیا جس سے توقع تھی کہ امریکہ میں پک اپ ٹرک کے وسیع مارکیٹ میں زیادہ خریدار متوجہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ٹیسلا کو ان علاقوں میں سیلز میں کمی کا سامنا ہے جہاں پہلے اس کی الیکٹرک گاڑیوں کی اچھی خاصی سیل تھی۔ یہ سوال اب شدت اختیار کر رہا ہے کہ کیا کسٹمرز ٹیسلا سے دور ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے CEO ایلون مسک پالیٹکس میں کافی ایکٹیو ہیں، خاص طور پر ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور فائنینشیل سپورٹر بننے کے بعد کیا کسٹمرز کی ناراضگی نے ٹیسلا گاڑیوں کی سیل کو متاثر کیا ہے؟ آئیے اس پہلو کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایلون مسک کبھی بھی کنٹروورسی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا انفلوئنس صرف ٹیسلا تک محدود نہیں بلکہ وہ ٹیکنالوجی، اسپیس اور اب سیاست تک میں سرگرم ہے۔ حالیہ برسوں میں مسک نے ترقی پسند پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور کھل کر کنزرویٹو فگرز خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی ہے۔ ایک حیران کن بیان میں مسک نے کہا کہ ٹرمپ بائیڈن سے بہتر انتخاب ہیں۔ اس بیان کے بعد کئی ٹیسلا کسٹمرز میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا، خاص طور پر ان کسٹمرز میں جو انوائرمنٹ کی سیفٹی کے لیے الیکٹرک گاڑیاں اپنانے والے ابتدائی خریدار تھے اور عموماً لبرل ویوز رکھتے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں کہ برانڈ لائلٹی شفٹ ہو سکتی ہے صرف CEO کے ایکشنز کی بیس پر، اور یہی کچھ ہوا بڈ لائٹ اور ڈزنی جیسے برانڈز کے ساتھ جب انہوں نے پولیٹیکل ڈیبیٹس میں حصہ لیا۔ کچھ ٹیسلا مالکان نے سوشل میڈیا پر کھل کر کہا ہے کہ وہ اس برانڈ کی حمایت نہیں کریں گے جس کا CEO ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ویوز رکھتا ہو۔ دوسری جانب کنزرویٹو بائرز کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کا سیاسی موقف ٹیسلا کو ان کے لیے مزید اپیلنگ بناتا ہے، تاہم اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مجموعی اثر نیگیٹو ہے، کیونکہ ٹیسلا کے ریئل کسٹمرز کی بنیاد تاریخی طور پر ترقی پسند خیالات رکھنے والوں پر مشتمل رہی ہے۔ دوسری طرف یورپ اور چائنا میں موجود دیگر کار مینوفیکچررز نے بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹیسلا کا مقابلہ کر لیا ہے۔
یورپی مینوفیکچررز جو اب سخت کاربن ڈائی آکسائڈ قوانین کے پابند ہیں نے پہلے سستے ماڈلز لانچ کرنے میں تاخیر کی تھی، لیکن اب وہ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں نئے ماڈلز پیش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹیسلا کی ابھی بھی لائن اپ میں کوئی کمپیکٹ کار شامل نہیں ہے۔ پریمیم سیگمنٹ میں بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز اور آڈی نے ٹیسلا کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں ٹیسلا پر کمپیٹیٹو ایج حاصل ہے۔ تاہم یہ کہنا قابل وقت ہوگا کہ ٹیسلا اپنی جدت پسندی میں پیچھے رہ گیا ہے۔ ایلون مسک پہلے ہی مستقبل کی ٹرانسپورٹیشن کی طرف گامزن ہیں، جہاں وہ روبو ٹیکسیز اور شیئرڈ ٹرانسپورٹیشن ماڈلز پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس سال دیکھنے والی سب سے بڑی چیز اپ ڈیٹڈ ماڈل وائی کی ریلیز ہو سکتی ہے۔ نظریاتی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی الیکٹرک گاڑی کے لیے یہ بڑی تبدیلی فروخت میں زبردست اضافہ کر سکتی ہے، لیکن اگر کسٹمرز صرف ایلون مسک کے نظریات کی وجہ سے برانڈ سے دور ہو رہے ہیں تو اس ماڈل کی کامیابی یا ناکامی ٹیسلا کے مستقبل کا اصل پیمانہ ثابت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایلون مسک اس برتری کو کب منافع بخش کاروباری ماڈلز میں تبدیل کر سکیں گے۔ جب ایلون مسک کوئی اعلان کرتے ہیں تو اسے حقیقت بننے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن دنیا کا امیر ترین شخص انتظار کر سکتا ہے، چاہے اس دوران ٹیسلا کی فروخت ریکارڈ توڑنا بند ہی کیوں نہ کر دے۔ تو ٹیسلا کا یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ ایلون مسک کی قیادت اور ٹیسلا کی جدت پسندی اب بھی مضبوط ہے، لیکن سیاسی تنازعات کسٹمرز کے رویے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب سرمایہ کار اور تجزیہ کار یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ آیا یہ صرف ایک ٹیمپرری کمی ہے یا پھر ایک لانگ ٹرم ٹرینڈ۔ جیسے جیسے مقابلہ سخت ہو رہا ہے، ٹیسلا کو اپنی توجہ مصنوعات اور قیمتوں میں بہتری پر مرکوز کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی بحث میں الجھے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ٹیسلا کی فروخت میں صرف کمی مارکیٹ فلکچویشن ہے یا واقعی میں ایلون مسک کی ٹرمپ کی حمایت کسٹمرز کو دور کر رہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے دوست اور فیملی بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور این ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر مل سکے۔